اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فیہ فضل لیلۃ القدر وسیر اموری فیہ من العسر الی اليسر واقبل معاذیری وحز عنی الذنب والوزر یا رؤوفا بعبادہ الصالحین۔ خدایا اس ماہ میں مجھے شب قدر کی فضیلت نصیب فرما اور اس میں میرے امور اور معاملات کو سختی سے آسانی کی طرف پلٹا دے۔ میری معذرتوں کو قبول فرما اور گناہوں کا بھاری بوجھ میری پشت سے اتار دے، اے نیک بندوں پر مہربانی کرنے والے۔ ماہ مبارک رمضان کے 27ویں دن کی دعا ہے جو پیغمبر اسلام ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے کہ جس کا پہلا فقرہ ہے کہ خدایا اس مہینے میں مجھے شب قدر کی فضیلت نصیب فرما۔ ظاہر ہے شب قدر گزر چکی ہے، لیکن شب قدر کی فضیلت اور شب قدر کا ادراک اور شب قدر کی جو رحمت ہے وہ ہمارے نصیب ہو کہ پروردگار اس کو نصیب کرے، کیونکہ شب قدر کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے اس کے نام کا ایک سورہ رکھا ہے، اور یہ ایسا سورہ ہے کہ جو نماز پہ پڑھنے کی جس کے لیے بہت تاکید کی گئی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ سورہ قدر کی تلاوت کرے۔ اور اس سورہ قدر کے میں ارشاد ہو رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراکا ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا چیز ہے، تم درک نہیں کر سکتے، تم ادراک نہیں کر سکتے کہ شب قدر کیا ہے۔ آگے قرآن کریم نے خود ہی اس کی وضاحت کی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے نازل ہوتی ہیں، اترتے ہیں، اور یہ سراسر سلامتی ہی سلامتی ہے یہاں تک کہ صبح فجر نمودار ہو جائے۔ شب قدر کی عظمت اور فضیلت کے لیے کہ یہ شب قدر میں متعدد روایتیں موجود ہیں، جس میں یہ کہ شب قدر شب مغفرت ہے، اس میں اللہ معاف کرتا ہے۔ شب قدر کو ماہ رمضان کا دل کہا گیا ہے، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ حجت خدا کے سامنے بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، پل صراط سے گزرنے کے لیے آسانی ملے گی روایات میں کہ جو شب قدر میں عبادت کرتا ہے، جو شب قدر میں استغفار کرتا ہے۔ دوسری دعا جو اس آج کے 27ویں دن کے پروردگار ہمارے جو مسائل کی جو مشکلات ہیں ان کو آسانیوں میں بدل دے، یعنی وہ مسائل میں جو سختیاں ہیں ان کو آسانی میں بدل دے، کیونکہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے انسان کے لیے سخت ہے، لیکن اس سختی کے لیے اگر کوئی چیز انسان کے لیے آسانی کر سکتی ہے تو وہ صرف ذات پروردگار ہے۔ اگر اللہ کا لطف و کرم ہو تو انسان کے جو سخت مسائل ہیں وہ بھی آسان ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ کا لطف و کرم شامل حال نہیں ہوگا اور انسان اللہ سے لو نہیں لگائے گا اور اللہ سے دور ہو جائے گا تو اس کے مسائل آسان نہیں ہوں گے۔ لہذا کہ پروردگار ہمارے جو مسائل میں سختیاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اس کو تو آسان کر دے، کیونکہ جب اللہ کسی کے ساتھ آسانی پیدا کرتا ہے تو وہ آپ واقعات دیکھ سکتے ہیں، روایات موجود ہیں کہ جب اللہ کسی کے کام میں آسانی پیدا کرتا ہے تو مشکلات پر وہ گھبراتا نہیں ہے، مشکلات پر وہ مسکراتا ہے، مشکلات و پریشانیوں پر وہ اپنے حواس کو کھوتا نہیں ہے،
بلکہ مشکلات میں وہ اپنے حواس پر قابو رکھتا ہے اور آسانی کے ساتھ مشکلات سے نپٹ سکتا ہے، جس کی مثال ہمارے سامنے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ہے کہ روایات کے مطابق جیسے جیسے عاشور کا دن ڈھل رہا تھا، سید الشہداء کی قربانیوں پہ قربانیاں دے رہے تھے امام حسین علیہ السلام۔ پہلے اصحاب کی قربانی، دل کے ٹکڑوں کی قربانیاں، جوان بیٹے کی قربانی، جوان بھتیجے کی قربانی، جوان بھائیوں کی قربانی، اور اس کے بعد یہ بھی معلوم ہے سید الشہداء کی کہ میرے بعد کیا ہوگا، لیکن مقتل کہتا ہے کہ جیسے جیسے عاشور کا دن ڈھل رہا تھا، سید الشہداء کا چہرہ نورانی سے نورانی تر ہوتا جا رہا تھا، اور آخر میں وہ نوبت آئی کہ سید الشہداء نے آخری سجدے میں پروردگار کی بارگاہ میں کہا رضن بقضاک، یعنی میں تیرے فیصلوں پر راضی ہوں، اے فریادیوں کے فریاد رس۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند عالم شب قدر کی فضیلت ہمارے نصیب کرے، ہمارے مسائل کو آسان کرے، ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔